دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نییر عباس کاظمی کا سلام۔ سب سے پہلے بات کریں گے برج اکرب اسکارپیو کی۔ برج اکرب اسکارپیو کے لیے آنے والے جو 120 دن ہیں کیسے رہیں گے؟ اپریل مئی جون جولائی بہت خاص وقت ہے، اس لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ خاص طور پہ میں بار بار 22 جولائی کا ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے 45 دن اور اس کے بعد کے 45 دن فائنینشیل مارکیٹس کے حوالے سے، کیپٹلزم کے حوالے سے یا کیپٹل کے ساتھ جو لوگ کھیلتے ہیں ان کے حوالے سے بہت توجہ طلب رہے گا۔ اپنا برت چارٹ بنا کر ہی کوئی موو لیجیے گا۔ ویسے بھی آپ آج کل فوریکس کے لا دیکھ ہی رہے ہیں، گولڈ کے لا دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے وہ نیچے آ رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور نیچے ڈسکرپشن میں جو چینل ہے ایڈ بی خواب نامہ جس میں 1000 سے زیادہ خوابوں کی تعبیریں ہیں اس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اچھے دنوں میں تیاری کیا کریں۔ آپ اس وقت رابطہ کرتے ہیں جس وقت آپ ڈوب چکے ہوتے ہیں، غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اچھے دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت برکت دی ہوئی ہے، تو اس وقت تیاری کریں کہ دنیا کے کس ملک میں جانا ہے، کون سا بزنس کروں، کون سا کیریئر اختیار کروں۔ مومنین سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں حرز جواد سٹار رنگ۔ یہ مومنین کے لیے بہت اعلیٰ ہے، یہ آپ کو ہلاکت سے بچاتی ہے، یہ آپ کو ناگہانی آفات سے بچاتی ہے۔ ہر مومن کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے، نسبتوں کے ہمارے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا حقیق ہے چھوٹا بڑا حقیق اور حرز جواد لمیٹڈ ایڈیشن ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ تمام بڑی زیارتوں سے مصنوع ہوا ہے۔ 9K سے لے کے 110K تک اس کا ہدیہ ہے، ٹھیک ہے، بہت معمولی سا ہدیہ رکھا ہے۔ تھوڑا سا برج اکرب کی خصوصیات دیکھیں گے، برج اکرب کی محبت دیکھیں گے، برج اکرب کی شادی دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگلے 120 دن کیسے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بھی جانیں، برج اکرب کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے۔ آپ کا ہو سکتا ہے یہ برج ہو، پارٹنر کا ہو سکتا ہے، جس سے محبت کریں اس کا ہو سکتا ہے، باس کا ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے، بچوں کا ہو سکتا ہے، اور کوئی آپ کے پاس رائے لینے آ جائے کہ میرا کیریئر کون سا اچھا ہے، کون سا ملک جانا اچھا ہے، تو آپ کے پاس اگر یہ نالج ہوگی تو آپ کی دھاک، علمی دھاک ذرا اس کے اوپر بیٹھ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، اپنا برتھ چارٹ یا ذائچہ بنوانے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 23 اکتوبر سے لے کر 21 نومبر واٹر سائن اور مارس کے زیر اثر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم برج اکرب یا اسکارپیو والے کہتے ہیں۔ برج اکرب کے لوگ ہر چیز کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، جو کام ٹھان لیں اسے مکمل کر کے رہتے ہیں، رشتوں میں بہت سچے اور وفادار ہوتے ہیں، دوسروں کے راز سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی موجودگی مضبوط اور اثر ڈالنے والی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہی پر کچھ ان کی کمزوریاں بھی ہیں، کبھی کبھی دوسروں پر جلدی شک کر لیتے ہیں، اکثر کوئی دھوکہ دے تو اسے بھولنا مشکل ہوتا ہے، اپنے جذبات آسانی سے ظاہر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے لیے بہترین کیریئر کون سے ہے؟ برج اکرب کے لوگ ایسے کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں جہاں تحقیق، راز اور گہرائی ہو۔ بہترین پیشوں میں ڈاکٹر یا سرجن، تحقیق، ریسرچر، جاسوسی یا انویسٹیگیشن، سائیکالوجی، پولیس یا خفیہ ادارے، فائنینشیل اینڈ انویسٹمنٹس۔ برج اکرب کے لیے بیسٹ ایجوکیشن فیلڈز میں میڈیکل، سائیکالوجی، کرمنالوجی، فائنانس، بیالوجی۔ بیسٹ کنٹریز برج اکرب کے لیے اچھے ملک، ایسے ملک جہاں تحقیق اور ترقی کے موقع ہوں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ، جرمنی، کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ۔ برج اکرب کے لوگ عام طور پر پیسے کے معاملے میں، یعنی کہ پیسہ، اور اگر قسمت کی بات کروں تو برج اکرم کے لوگ عام طور پر پیسے کے معاملے میں بہت سمجھدار اور اسٹریٹجک ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری میں مہارت رکھتے ہیں، رازدانہ طریقوں سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، لمبے عرصے کی مالی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کی کوالٹیز ہیں کہ انویسٹمنٹ بہت اچھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ ان دنوں اگر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے، آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہے، مینٹورز بہت اچھے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، پھر بھی استخارہ اور استخارہ۔ ٹھیک ہے؟ قسمت کی اللہ کی بات کریں تو برج اکرب کی قسمت اکثر مشکل وقت کے بعد اچانک کھلتی ہے۔ پہلے ایک ہارڈ ٹائم آتا ہے، جیسے دیکھیں سونا جو ہے نا، زیور بنانے کے لیے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہاں سے یہ کندن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کو پہلے پکایا جاتا ہے، حالات و واقعات میں چھانٹی ہو جاتی ہے، دوستوں اور یاروں کی چھانٹی ہو جاتی ہے، لوگوں کی، پھر آپ دوبارہ سے اٹھتے ہیں اور دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن آخر کار کامیابی انہی کو ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر نا آپ کو اپنی ریمیڈیز لازمی کرنی چاہیے، جو آپ کے برتھ چارٹ کے حوالے سے وظائف ہیں،
جو وہ لازمی کرنے چاہیے۔ خوش قسمت دن کے لیے منگل، خوش قسمت رنگ سیاہ اور گہرا سرخ، اور خوش قسمت نمبر 9 اور 8 ہوتا ہے۔ مالی کمزوریوں کی بات کریں تو برج اکرم کے لوگ کبھی کبھی زیادہ رازدانہ فیصلے کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اکثر کہتی ہیں ان کی کوئی بچی ہوتی ہے نا، اس کو وہ سنبڑکلی کہتے ہیں، سنبھالنے والی، یعنی کہ وہ چیز ایسی جگہ سنبھال دیتی ہے کہ خود بھی بھول جاتی ہے کہاں سنبھالی ہے۔ تو زیادہ رازدانہ فیصلے کر لیتے ہیں، دوسروں پر اعتماد کم کرتے ہیں، رسک زیادہ کبھی کبھی لے لیتے ہیں۔ مالی کامیابی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اعتماد اور شفافیت بڑھائیں، سرمایہ کاری میں توازن رکھیں اور جذبات کی بجائے عقل سے فیصلے کریں۔ ٹرانسپیرنسی از دا بیسٹ پالیسی۔ کسی بھی معاملے میں ٹرانسپیرنسی رکھیں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ محبت اور شادی۔ محبت میں برج اکرم کے لوگ محبت میں بہت گہرے اور جذباتی ہوتے ہیں۔ محبت میں ان کی خاص بات، بہت شدت سے محبت کرتے ہیں، مکمل وفاداری چاہتے ہیں، اپنے پارٹنر سے گہرا تعلق چاہتے ہیں۔ شادی کے بارے میں برج اکرم کے لوگ شادی کے بعد بہت وفادار شریک حیات بنتے ہیں، اپنے رشتوں کو مضبوط رکھتے ہیں، لیکن حسد یا شک مسئلہ بن سکتا ہے۔ برج اکرم کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھنے والے برج محبت اور شادی کے لیے برج اکرم کی اچھی بنتی ہے کینسر سے، پائسس سے، ورگو اور کیپریکون سے۔ کینسر، سرطان، پائسس، ہوت، ورگو جو ہے وہ سملا، اور کیپریکون برج جدی۔ برج اکرم کے لوگوں کو عام طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے: ذہنی دباؤ، ہارمونز کے مسائل یا نیند کی کمی۔ ان کے لیے میڈیٹیشنز اور ریلیکسیشنز کی ایکسرسائزز بہت اچھی ہیں۔ اب اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو برج اکرم کے لوگ طاقتور، گہرے اور رازدار ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے غصے اور شک کو کنٹرول کر لیں تو زندگی میں بڑی کامیابی، پیسہ اور مضبوط رشتے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذرا اسکارپینس کے لیے کہ یہ آنے والا ٹائم آپ کے لیے کیسا رہے گا، ٹھیک ہے؟ برج اکرم کے لوگ اس ٹائم کام کی اگر ہم بات کریں، ہم کیریئر کی بات کریں، یا ہم فائنینسز کی بات کریں، یا ہم بزنس کی بات کریں، تو بڑا دباؤ رہے گا آپ کے اوپر، اور بہت سے لوگوں کے مشورے جو ہیں وہ کنفیوز کر رہے ہیں۔ میں ہزار دفعہ کہتا ہوں سنیں سب کی، کریں اپنی۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں کے مشورے آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے طاقت اور اختیار دونوں کا وقت ہے۔ یہ وقت آپ کو اندر سے مضبوط اور باہر سے محتاط بنائے گا۔ تو 12 گھروں کے مطابق دیکھتے ہیں ساری ذمہ داریاں، واستو شاستر، اسلامک مذاہب۔ یہ ٹائم تھوڑا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی پرانی بیماری تھی تو ڈاکٹر چینج کرنا چاہے یا میڈیسن چینج کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو استخارہ کرنا پڑے گا۔ سفر کرنا پڑ سکتا ہے اس عرصے میں، بخار یا انفیکشن ہو سکتا ہے آپ کو، اور یا شافی جو ہے اور سورہ رحمان جو ہے یہ پڑھ کر اس کا پانی جو ہے دم کر کے پیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ مالی استحکام نظر آ رہا ہے، کاروبار میں اچھا منافع بھی ہوگا، لیکن خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کریں کیونکہ وعدہ جو ہے وہ ذمہ داری بن جاتا ہے۔ جمعے کے دن ہڈن صدقہ دیں۔ قریبی دوست بلا مانگے مشورے دے سکتے ہیں جس سے کنفیوژن بڑھ سکتی ہے۔ فیصلہ خود کریں، اندھا بھروسہ نہ کریں، چاہے بزنس کی بات ہو، کیریئر کی ہو، بیٹھ جانے کے حوالے سے ہو، محبت کے معاملات ہو یا شادی کے معاملات ہو، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ گھر میں کسی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، شاید آپ اس طرح سے سپورٹ نہ کر پا رہے ہوں، اور لیکن دیکھیں آپ دنیا میں ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، تو آپ نا پیروٹائز کریں کہ کس کو خوش کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ کام میں تخلیقی آئیڈیاز دکھائیں، نئے آئیڈیاز فائدہ دیں گے۔ یہ وقت ہے اپنی صلاحیتیں سامنے لانے کا۔ دیکھیں عید آ گئی ہے، عید پہ جائیں نا قبرستان، آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگ اور لاکھوں آئیڈیاز دفن ہیں۔ اپنے آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرو بھائی۔ آفرز میں پریشر رہے گا، ڈیڈ لائن اور ذہنی تھکن۔ کام کو ترجیح کے مطابق تقسیم کریں، اوور ری ایکٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ شریک حیات سے گفتگو بہت ضروری ہے، کام کا دباؤ گھر پہ نہ لائیں، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں وہ تو بالکل دباؤ نہ لائیں نا۔ جو بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں نا، آ کے سب سے پہلے گھر والوں سے لڑتے ہیں۔ پرانے خوف ختم ہو رہے ہیں، خود اعتمادی بڑھ رہی ہے، بزرگوں کی دعا کام آئے گی، روحانی سکون کی ضرورت ہے۔ سکون سے فیصلہ کریں، جلد بازی کس بات کی ہے؟ دنیا یہی ہے، دنیا نے ختم نہیں ہونا، سکون سے۔ نیٹ ورک فائدہ دے گا، لیکن ہر مشورہ نہیں ماننا۔ بے چینی اور زیادہ سوچ آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ سانس کی مشقیں کرنی ہے
اور خاموشی سے بیٹھ کے یونیورس کی آواز کو سننا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے کہ سوشل میڈیا پہ ذرا ٹائم کم کریں، یہ وقت ہے ذرا پڑھائی کو کریں۔ لکی دن منگل اور جمعہ، لکی نمبر 9 اور 18، لکی کلر 11 سرخ اور سیاہ، لکی اسٹون حقیق، لکی وقت صبح 11 سے 1 بجے تک۔ اہم پیغام یہ ہے کہ ہر مشورہ خیر خواہی نہیں ہوتا، ہر مشورہ خیر خواہی نہیں ہوتا، اپنے فیصلے خود کریں اور دباؤ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ ورشک راشی ہیں، اگر آپ اسکارپینز ہیں، اگر آپ برج عقرب ہیں تو کمنٹ میں لکھیں میں مضبوط ہوں لیکن میں محتاط بھی ہوں۔ انشاءاللہ یہ ٹائم آپ کو اندر سے طاقتور بنائے گا۔ اللہ آپ کو صحت، کامیابی اور سکون عطا فرمائے۔ شکریہ۔